الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اس کی ذات واحد رہتا ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بغیر اسباب کے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. رات اور دن کا، زمین اور آسمان کا، خشک و تر کا وہ مالک ہے. نر و مادہ کو اسی نے پیدا کیا. تمام کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے. وہی رزق کو پہنچانے والا ہے، وہی اولاد کا دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ اسراء کی مشہور آیت 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ انسانی کے اس عظیم الشان واقعے کو بڑے ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے سفر سے گزارا جس کا تصور کرنا انسان کے لیے محال تھا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتا تھا. کسی کے عقل و دماغ میں یہ بات گزرنا بھی مشکل تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ ایک ایسا طویل سفر کرے جس کے لیے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، کہ مسجد اقصی ہی پر یہ سفر ختم نہ ہو، بلکہ مسجد اقصی سے وہ آسمانوں تک پہنچ جائے، پھر ساتوں آسمان، جنت اور جہنم کی سیر کرنے کے بعد وہ واپس مسجد اقصی آئے، پھر مسجد اقصی سے واپس مسجد حرام تک پہنچ جائے، اور یہ سارا کام چند منٹوں، چند سیکنڈوں کے اندر پورا ہو جائے. اس کا کوئی تصور کسی دماغ میں ہو نہیں سکتا. لوگوں نے اپنے اپنے سوچ اور اپنی اپنی فکر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے مختلف معجزات کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح روتے اور ہنستے ہیں، ہماری طرح کی زندگی کے سارے ضرورتیں آپ سے متعلق ہیں. پھر آپ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایسا ہونا چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے، وہ آپ کے ساتھ چلتا پھرتا رہے، وہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے. یا پھر یہ ہو کہ آپ ہم میں سے کوئی بڑے بڑے سرداروں کی طرح مالدار اور بہت کثیر اولاد رکھنے والے، بڑی بڑی کوٹھیاں رکھنے والے بھی آپ ہماری طرح سے نہیں ہیں، اور آپ کے پاس کوئی مال و دولت کے انبار بھی نہیں ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ مکے کے یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے، اور یہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے رہتے، اور کوئی اللہ کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا، وہ کہتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم مان لیتے. ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ پیش نہیں آ رہی. پھر ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟
یہ مشرکین مکہ کے مختلف مطالبات تھے اور جو اپنے من چاہے معجزات کو طلب کرنے لگے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں یا آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، گناہ گار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو پھر ہمارے اوپر اللہ کا کوئی عذاب جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں فوری نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہم پر اور ہم ہلاک ہو جاتے، کوئی پتھروں کی بارش ہم پر ہوتی ہم ہلاک ہو جاتے، کوئی زلزلہ آتا اور زمین میں پھنس جاتے، ہماری صورتیں بندر اور سور کی ہو کر ہماری صورتیں مست ہو جاتی، ایسی کوئی بات کیوں پیش نہیں آ رہی؟ یا تو کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ ہو جائے کہ جس کو دیکھ کر ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہتی تھی، ان سب باتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ کوئی ایسا عظیم الشان معجزہ بتلا دیا جائے جو ان کے عقل و فہم میں بھی نہ ہو، ان کی سوچ اور فکر میں بھی نہ ہو، ان کا دماغ بھی اس تک پہنچنے نہ پاتا ہو، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور ارفع معجزہ مشرکین مکہ کو بتایا جائے کہ اگر تم ہمارے نبی کو جھٹلاتے ہو اور ان کو ذلیل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہو یا ان کی ہتک کرتے ہو، بے عزتی کرتے ہو، ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات سے تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی معمولی انسان ہے نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ زمانہ وہ تھا کہ مشرکین مکہ آپ کو ستاتے تھے، مارتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، نام رکھ کے پکارتے تھے، یہ تو ظاہری حالات تھے، اور جو قدرتی طور پر حالات پیش آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اسی سال، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال اسی سال ہو گیا، یعنی غموں کا ایک پہاڑ ہے کہ ٹوٹ پڑا، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ نظر آ رہی ہے، اور اب کے وہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہے ہیں۔ جب یہ سب حالات پیش آ گئے تو اب اور پھر طائف کا واقعہ بھی پیش آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے دعوت و تبلیغ کے لیے تو اوباش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، آپ ابو لہان ہو گئے، زخمی کر دیے گئے، آپ کی بات کو ماننے سے اہل طائف نے صاف طور پر انکار کر دیا، پھر یار و مددگار ہو کر آپ ایک درخت کے نیچے آ کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے آپ سے دعائیں، یہ بے بسی کا حال، اور دنیا میں کوئی آپ کا مددگار، کوئی آپ کا غمخوار بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور ہوئی کہ اگر دنیا کے بسنے والے بستی کے یہ مکین اگر آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہو جانا، آپ مغموم مت ہو جانا، آپ کو کوئی قسم کی تکلیف اگر پہنچ رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے رب نے آپ کو پست کر دیا ہے، ہم تو آپ کو ایسے بلند کرنے والے ہیں، اتنی بلندیوں پر پہنچانے والے ہیں کہ جس بلندیوں کا کوئی انسانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل امین کو روانہ فرمایا جبکہ رات میں آپ اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، چھت پھٹی، جبریل علیہ السلام آئے، یہ چھت کا پھاڑ کر آنا خود اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب کی بار جو جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں وہ کوئی غیر معمولی بات آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا میسیج لے کر آ رہے ہیں جو عام حالات سے بالکل ہٹ کر ہوگا، مختلف ہوگا، آپ کو ایسا سرپرائز دیا جائے گا کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ پریشانی کا مطلب ہماری طرح کی پریشانی نہیں بلکہ آپ چونک جائیں گے، آپ کو وہ بلندیاں عطا فرمائی جائیں گی، ایسے ایسے حالات قدم قدم پر پیش آئیں گے جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر، جس کا تجربہ کر کے انسانی عقل حیرت میں پڑ جائے گی کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں آپ کو دکھلائی جائیں۔ آپ کو ام ہانی کے مکان سے کعبۃ اللہ کے صحن میں لے جایا گیا، وہاں پر زمزم سے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور سینے مبارک کو
حکمت سے، معرفت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے نور سے بھر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سواری پیش کی گئی، براق کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اس مختصر سے سفر کے دوران میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اللہ کی عجیب و غریب نشانیاں دکھلائی گئی۔ عورت دکھلائی گئی جو آپ کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، آپ کے سامنے شراب کا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے مقامات سے روانہ کیا گیا۔ اسی راستے میں آپ کو مدینہ طیبہ کی وہ وادی بھی دکھلا دی گئی، کھجوروں کے درخت کی وہ بستی جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ان قریب ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ سارے حالات میں گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لایا گیا، وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت تیار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا، آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اس کے بعد آپ کے سامنے سیڑھی پیش کی گئی، آسمانوں کے اوپر آپ کو اٹھا لیا گیا۔ اس طرح سے قرآن مجید میں معراج کے سفر کے واقعات دو حصوں پر بیان کیے گئے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، پھر آسمانوں میں جو مختلف مناظر دکھائے گئے اس کی ساری تفصیلات و احادیث کے اندر موجود ہیں، بڑی تفصیلی روایات ہیں، بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئیں۔ وقت اجازت نہیں دے گا کہ سب کو کور کیا جائے، میں مختصر کی تمہید کے بعد جو بہت اہم باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے کرنے کی ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ میرا کا واقعہ اس کے متعلق احکام اتنے تفصیلی ہے کہ 30-35 منٹ کے مختصر سے وقت میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ فرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اس کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعض روایتوں کے مطابق اپنے دیدار سے مشرف کیا، بعض روایات کے مطابق سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دکھایا گیا، اور جو بڑی بڑی نشانیاں اللہ کو منظور تھیں وہ سب کچھ دکھائی گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑی بات تھی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ یہ تھا کہ جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تو آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھا، ہوش کی حالت میں دیکھا، جسم و روح کے ساتھ اس کو دیکھا، اور یہ سارا تجربہ معراج کا جو ہوا، تمام اہل حق، علماء، مفسرین، صحابہ، تابعین اور تمام اہل حق مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ جسم و روح کے ساتھ حالت بیداری میں پیش آیا۔ یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ بات پیش آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تو اس دیکھنے میں آپ کی آنکھوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، آپ کی نظریں چکا چوند نہیں ہوئی، آپ کی نظریں خیرہ نہیں ہوئی، جیسے کہ بہت زیادہ روشنی، بڑا تعجب خیز منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی آ جاتی ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ پوری طرح سے اس کو دیکھ نہیں پاتا تعجب کی وجہ سے، غیر معمولی روشنی کی وجہ سے اور غیر معمولی حالات کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، یا جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یا جو کچھ بھی دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھیں بالکل تر و تازہ رہیں اور آپ کی آنکھوں کو کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ یہ واقعات سورہ اسراء میں یا بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں دو طرف ہم کو ملتے ہیں۔ ایک سورت کے اندر واقعے کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا، اور سورہ نجم میں 27ویں پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے آخری حصے کلائمیکس کو بیان کیا گیا۔ اس طرح سے قرآن مجید نے دو حصوں میں اس واقعے کو بیان کیا۔ پھر احادیث متواترہ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ فرض یہ کہ معراج کا واقعہ حق، اس واقعے کو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں بیان کیا ہے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ جو ابتدائی حصہ ہے آیت کا یہ بڑا قابل غور ہے. گزشتہ بھی معراج کے موقع پر میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر موقع پر اس بات کو واضح طور پر پیش کیا جائے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اشارے دیے. پہلی بات یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پاک ہے. وہ شرک سے پاک ہے، وہ مجبوری سے پاک ہے، وہ لاچاری سے پاک ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور پھر جس قسم کی بھی کوئی عیب والی چیز ہو سکتی ہے ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے. اور لے گئی اپنے بندے کو اطراف عبدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے اونچی. لیکن یہ بات ہر موقع پر قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ کا، کوئی نیک بندہ، وہ بندگی کے کتنے ہی بلند مقام کے اوپر کیوں نہ فائز ہو جائے، وہ آسمانوں پر چڑھ جائے اور وہ سدرۃ المنتہا تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن وہ ہمارا بندہ ہے. ہم اس کے رب ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں اور مخلوق جو چاہے وہ نہیں کر سکتے. مخلوق کا ہر فعل ہمارے حکم کے تابع. یہ نقطہ ایسا ہے جو قرآن مجید کی ایک عظیم الشان آیت کے ابتدائی حصے سے ہی بہت واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، اور اس کو واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی بلندیاں عطا فرما رہے ہیں جو کسی اور بندے کے بس میں نہیں ہے. کسی اور کو وہ مرتبہ مقام حاصل ہو نہیں سکتا، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ قیامت تک کبھی ہونے والا ہے. تمام انسانوں کے مقابلے میں یہ بات سب سے اعلیٰ اور پا ہے کہ کوئی بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے، پھر واپسی میں بھی ٹو اینڈ فرو پورا سفر یہ مکمل ہو جائے. یہ غیر معمولی بات ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ اس کی ذات ہے جو یہ سارا کام انجام دے رہی ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے جا رہی ہے اپنے بندے کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. جس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کلمہ شہادت کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بندہ اور رسول یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر ایک رخ بھی اس کے اندر کمزور پڑتا ہے تو آدمی کا ایمان نامکمل رہتا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بھی مانے، اللہ کا رسول بھی مانے. اگر کوئی اللہ کا بندہ مان رہا ہے، رسول نہیں مان رہا ہے، تو وہ بھی ایمان والا نہیں. اگر کوئی اللہ کا رسول مان رہا ہے، بندہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں. بندگی اور رسالت یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں، اس میں کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ہر نماز کے آخر میں ہم یہ شہادت دیتے ہیں التحیات کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. حاضرین کرام، یہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے، کس اعزاز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جا رہا تھا
جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کو زمینوں سے بلند کر کے آسمان کی آخری بلندیوں تک پہنچایا جا رہا تھا، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جا رہا تھا، جہاں پر جبریل علیہ السلام کی بھی پہنچ ممکن نہیں ہے۔ آپ واقعہ معراج میں بارہا سن چکے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر ہماری حد ختم ہو گئی ہے، یہاں سے ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، آپ اپنے نالین کے ساتھ اب آگے بڑھیے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے تک بلا لیا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ کہاں تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور کیا کچھ خدا اور رسول کے درمیان میں گفتگو ہوئی۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ تو حق ہے، اور جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر کوئی بات راز کے اندر رکھی گئی ہے تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ مرتبہ اور مقام دیا جا رہا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر خدا اپنے بندے کے قریب اور لوگ اسی مقام پر آ کر حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ چاہے کوئی بندہ اپنے رب سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو جائے، وہ بندہ ہی ہے، اور رب اپنے بندے سے قریب ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ رب ہی ہے۔ یہاں پر دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ قربت اتنی ہو جائے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو جائیں جیسے کمان قریب ہوتی ہے۔ اب اس کا تصور انسان چاہے کچھ بھی کر سکتا، اس کی حقیقت چاہے کچھ بھی سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن قربت کا یہ اعلیٰ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر یہ قربت بھی ہو جائے تب بھی خدا کی خدائی کم نہیں ہوتی، اور بندے کی بندگی بڑھ کر خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معراج کے اس موقع پر، شب معراج کے اجتماعات میں، وعظوں میں، تقاریر میں اس حقیقت کو بہت نظر انداز کر دیا جاتا ہے، نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ یہ بات کو سمجھنا مشکل تھا کہ خدا کون ہے اور بندہ کون۔ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قربت اتنی ہو گئی کہ خدا اور بندے کے درمیان کا فرق مٹ گیا، نعوذ باللہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اور اس کی گمراہی کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی الفاظ میں بند کر دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا وہ اپنے بندے کو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف، کوئی اور وقت بیان کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو رسول کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا، آپ کو بشیر کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا، آپ کو رحمت للعالمین کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا، آپ کو نذیر کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا، سراج المنیر کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا، حبیب کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا، کریم کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا، رؤوف رحیم کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا۔ یہ کیا سارے یہ نام قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود نہیں ہیں؟ سب کے پورے بنا تک خصوصیت کے ساتھ جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے وہ بعبدہ کا مقصد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں اس بات پر بڑا زور دیا، اور آپ غیر معمولی اللہ کی بندگی میں مشغول نظر آئے، یہاں تک کہ اتنی عبادت میں، اتنی دعاؤں میں، اتنے توبہ استغفار میں آپ نے اپنی حیات طیبہ کو گزارا کہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رات کا طویل حصہ گزر رہا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو صبح ہوا کہ کہیں آپ رفیق اعلیٰ سے تو نہیں مل گئے، یعنی نعوذ باللہ کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گئے۔ فکر ہوئی ام المومنین کو، اور رات کے اندھیرے میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بی بی عائشہ نے آپ کے تلووں کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ ابھی جسم میں گرمی باقی ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر کیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہوئے، سجدے سے سر اٹھایا تو پوچھنے لگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو پھر بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت میں مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ رات رات بھر سجدہ کر رہے ہیں، اتنی طویل سجدہ، اتنا طویل قیام، اتنی طویل نماز کہ پیر مبارک پر ورم آ رہے ہیں،
تو آپ اتنا مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی بندگی پہ ناز ہے، آپ تو اپنے اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو اور دنیا کے لوگ آپ کو خدا بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ ہے وہ راستہ جہاں سے انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس موقع پر اور ہر موقع قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، کئی ایسے مقامات ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بندہ کہہ کر خطاب کیا۔ یہاں پر بھی وہی انداز ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لے گیا وہ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ اپنے بندے کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ حاضرین کرام، یہ اہم ترین بات جو معراج کے موقع پر ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، مختلف گناہوں کا انجام دکھلایا گیا، مختلف عبادتوں اور نیکیوں کا ثواب دکھلایا گیا، پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے خاص تحفے تحائف ملے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اور اس بات کا اعلان کہ اگر کوئی بندہ شرک کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرے گا تو اس کو بخش دیا جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ حق ہے، اور یہ رات کے بارے میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص اور ایک مرتبہ آئی، پھر ہر سال یہ رات نہیں آتی۔ جیسے شب برات ہر سال آتی ہے، شب قدر ہر سال آتی ہے، شب جمعہ ہر ہفتے میں آتی رہتی ہے، شب عیدین ہر عید سے پہلے آتی ہے، ان راتوں کی فضیلتیں ہیں۔ لیکن شب معراج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئی۔ تو جس طرح شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور شب برات کے بارے میں بھی فضائل احادیث کے اندر ہم کو ملتے ہیں کہ اس دن اس رات میں تمام بندوں کے سال بھر کے اعمال کا جائزہ کیا جاتا ہے، آئندہ سال کے سارے پروگرام مرتب کر لیے جاتے ہیں، لوگوں کی عمروں کا، رزق کا، اولادوں کا سارا پروگرام بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے بعض روایتوں سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ ضعیف ہو، کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، رزق کی غفرت کے لیے دعا کرے تو قبول ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شب معراج کے سلسلے میں یہ جو بات مشہور ہے کہ جگنے کی رات ہے، ویسے ہر بندے مومن کے لیے ہر رات جگنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جاگا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، رات میں دیر تک ہم لوگ مختلف کاموں کے لیے جاگتے ہیں، یا صبح جلدی اٹھتے ہیں تو ہمارے دنیا کے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے والے بندے بہت کم ہیں۔ تو جاگنے کا جہاں تک معاملہ ہے، ہر رات جاگنے کی، شب جمعہ کی فضیلت ہے اس میں جاگا جائے، اور رمضان کی تمام راتوں کی فضیلتیں اس میں جاگا جائے، لیکن شب معراج میں کوئی خاص اس کے بارے میں یہ بات کہیں بھی ہم کو نہیں ملتی کہ یہ جگنے کی رات ہے تو یہ عبادت کرو، یہ عبادت۔ لوگوں نے اپنے طور پر بہت سی عبادتوں کو بیان کیا ہے، اخبارات میں بھی آپ کو ملے گا، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سورے پڑھو، اتنی آیتیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی ہدایت کسی صحیح روایت میں بھی ہم کو نہیں ملتی کہ شب معراج پہ جگنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شب معراج ہوئی ہے، معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے ہیں، جنت و جہنم کی سیر ہوئی ہے، سدرۃ المنتہا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، ایمان کا اہم ترین جز ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جگنے کی رات کا جہاں تک تصور ہے، کوئی جگنے کی رات نہیں۔ اب ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر ہم لوگ عام طور پر دینی معلومات کے حاصل کرنے میں، دینی تعلیم حاصل کرنے میں بہت پیچھے ہیں، لوگ اس عنوان سے جمع ہو جاتے ہیں
اس لیے بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر لوگ جمع ہو جائیں تو کچھ دین کی بات ان تک پہنچا دی جائے، اس اعتبار سے کچھ اجتماعات کیے جاتے ہیں۔ تو اگر اجتماع ہو، کچھ دین کی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی حق بات ہمارے سامنے آتی ہو، اس کا کوئی ایک بہانہ ہو، تو اس حد تک کہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کوئی اجتماع ہو جائے، کوئی اچھے عالم دین کو بلایا جائے، کوئی دین کی صحیح اور اچھی بات سن لی جائے اور اس کو عمل کے لیے، ہدایت کے لیے اپنے لیے رہنما بنا لیا جائے، اس کا امکان ضرور ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ جگنے کی رات ہے جگنا، یہ جگنے کی رات سے زیادہ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، فجر کی نماز کی فکر ہونی چاہیے، عشاء کی نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم لوگ نمازوں کے بارے میں تو بالکل لاپرواہ ہیں، لیکن یہ جو رواجی جاگنے کا سسٹم ہے اس کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ کوئی جاگنے کی رات نہیں ہے، اور اگر جاگنا ہی ہے تو پھر اس کا استعمال صحیح کیا جائے۔ جس حد تک کہ بھی ہم کو بشاشت کے ساتھ اگر کوئی عبادت کرنا چاہے، عام راتوں کی طرح عبادت کی جا سکتی ہے، کچھ نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ لیجیے، کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں قضا پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ لیجیے، اس میں اس کو رواج دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جاگے ہیں تو 2، 4، 6، 10، 12 رکعت جتنے ممکن ہو سکے تہجد پڑھ لیجیے، بہت کافی ہے آپ کے لیے۔ تہجد کی بڑی فضیلت آئی۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز سب سے زیادہ ضروری، رات بھر جاگے فجر میں سو گئے تو رات بھر کا جاگنا بیکار ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی جاگنے کی رات، اس میں کوئی مخصوص قسم کی عبادتیں نہیں ہے۔ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، ہر سال ریپیٹ نہیں ہوتی شب برات شب قدر کی طرح۔ اور پھر اس میں اگر کوئی اجتماع ممکن ہو کر لے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس کو لازمی سمجھنا۔ وہ مسجد میں ہو رہا جلسہ ہمارے پاس بھی ہونا ایسا کوئی ضروری نہیں، ہر جگہ جلسہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو فیشن کے طور پر جلسے کرنے، تقاریر کرنے، پروگرام منعقد کرنے کا ایک سلسلہ ہے، عادت ہو گئی ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ غرض یہ کہ بہت سی باتیں ہیں، آئندہ پھر مزید باتوں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں دراصل چاہتا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ابتدا میں معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے، درمیان میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 سے 40 تک ہم لوگوں کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور بڑی قابل غور ہے، جس کے اندر شرک سے روکا گیا ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ناحق قتل کرنے سے روکا گیا ہے، اولاد کا قتل کرنے سے روکا گیا ہے، اور اپنے عہد کی پابندی کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاق اور کردار جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، ان ساری باتوں کا ایک بہت ہی بہترین انداز میں، جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس میں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ناجائز طور پر مال کو خرچ نہ کیا جائے، اسراف سے، ابذار سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ سارے احکام دینے کے بعد پھر آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ سب احکام کے بعد اس کو بھی مد نظر رکھنا کہ کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو کسی کو، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا پرانا خزانہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ کہف کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل کردہ صورتیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل، ابتدائی دور میں جو بنیادی اسلامی احکامات نازل ہوئے ان سوروں میں نازل، سورہ کہف میں، سورہ مریم میں، سورہ بنی اسرائیل میں۔ یہ تو ایک روایت ہے، دیگر بھی مکی صورتوں کا یہی انداز تھا۔ زیادہ تر صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت کی تعلیم دی گئی، اور چند صورتوں میں اخلاقی باتوں کی تعلیم دی گئی۔ اور بنی اسرائیل کے یہ جو چند احکام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان میں بھی اخلاق کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر عہد کی پابندی، زنا سے بچنا، اولاد کو قتل کرنے سے بچنا، عام مسلمانوں کو غیر ضروری قتل کرنے سے بچنا، اور اسراف سے بچنا، یہ احکامات ان آیات کے اندر دیے گئے ہیں۔ ہم کو ضروری ہے کہ جہاں ہم معراج کے بہت سے واقعات سنتے ہیں تو کوئی کہانی، قصہ اور انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پاس کے لیے سنانا چاہتے، بلکہ اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کریں، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے اس کے اندر بہت ساری
کام کی باتیں نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو سننے، حق کو سمجھنے، حق کو اختیار کرنے کی توفیق ہدایت فرمائے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على